بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کربلا کا واقعہ، جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا۔ تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضراتوں نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضراتوں سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلیفت کا دعویٰ نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجہوں کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہذا اس نے اس حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ بھی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا اچھا ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دے تو یہ سب سے اچھا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کا بیعت نامنظور۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلیفہ راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا، اس لیے آپ احتجاجاً ان کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علان ان کے خلاف آواز بلند کریں، لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہی خبر سن کر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا ترک حاصل کرنے لگے۔ حضرت امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے کہ آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لائیں، منصب خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ منتظر اور مشتاق ہیں، اور آپ کے سوا ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے۔ آپ کی مدد کے لیے ہم نے یہاں ہزاروں کا لشکر تیار رکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوں میں ان کے جذبات، عقیدت اور محبت، جان اور مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجا کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چاچا جات بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع کیجیے، اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے۔
حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کے نظریات۔ صدر الحاضر حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اس کی حکومت اور سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی، اور اسی سبب سے اس کی بیعت ناروا تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کا واپس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحق اہل سے درخواست بیعت کریں، اس پر اگر وہ ان کی استیاد قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں کوفیوں کے ہوئے اس لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے تیار تھے، یا مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بنا اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگر اکبر صحابہ ہم حضرت ابن عباس و حضرت ابن عمر و حضرت جابر و حضرت ابو سعید وغیرہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و معاوضے کا اعتبار نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور سعادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت ان سب کے دلوں میں اختلاط پیدا کر رہی تھی، گویا کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہذا اندیشہ مانے تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت اور حقیقت کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا، اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ آج ہم اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور دوسری ویڈیو میں اس کے آگے کا واقعات آپ کو سنایا جائے گا۔ جزاک اللہ۔